اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی ایک ایسا موضوع جو اکثر خبروں میں اشاروں میں تو رہتا ہے، جی لیکن اس کی تفصیلات پر زیادہ بات نہیں ہوتی، بالکل اور وہ ہے ایک ممکنہ مسلم نیٹو، یعنی اگر کبھی مسلم ممالک کا ایک مشترکہ فوجی اتحاد بنے تو آخر وہ دکھے گا کیسا؟ جی اور کمان کس کے ہاتھ میں ہوگی، فیصلے کیسے ہوں گے؟ بالکل، اور اس کے لیے ہم ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا کے کچھ حصوں کو دیکھ رہے ہیں، جس میں ایک مکمل فوجی کمانڈ سٹرکچر کا خاکہ دیا گیا ہے۔ اور دیکھیں، گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ خاکہ یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے۔ اچھا، مصنف کے مطابق یہ ماضی کی ناکامیوں کا ایک براہ راست جواب ہے۔ مسلم دنیا میں پہلے بھی اتحاد بنانے کی کوششیں ہوئی ہیں، لیکن وہ زیادہ تر ناکام رہیں۔ ہاں، یہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ جی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی ایک واضح، متفقہ اور فیصلہ کن کمانڈ سسٹم کی غیر موجودگی۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ نیا مجوزہ ڈھانچہ ان پرانی غلطیوں کو کیسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، کیونکہ تاریخ سے سبق سیکھے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ تو آئیے اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق وہ کون سی ٹھوس وجوہات تھیں جن کی بنا پر ماضی کی یہ کوششیں بکھر گئیں؟ مصنف نے اس میں 4 بنیادی کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے۔ پہلی اور شاید سب سے اہم وجہ تھی کوئی واضح قیادت نہیں تھی۔ کوئی لیڈرشپ نہیں تھی۔ کوئی واضح لیڈرشپ نہیں تھی، یعنی یہ کبھی طے ہی نہیں ہو پایا کہ آخری فیصلہ کون کرے گا اور حتمی ذمہ داری کس کی ہوگی۔ تو جب ہر کوئی انچارج ہو تو اصل میں کوئی بھی انچارج نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا تھا۔ یہ تو کسی بھی فوجی آپریشن کے لیے ایک تباہ کن فارمولہ ہے، جہاں ایک ایک سیکنڈ کی تاخیر پوری مہم کو ناکام بنا سکتی ہے۔ اچھا، اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ اسی سے جڑی ہوئی ہے، وہ ہے مشترکہ فیصلہ سازی کا مکمل فقدان۔ اچھا، یعنی رکن ممالک کے درمیان کسی ایک حکمت عملی پر اتفاق رائے پیدا کرنے کا کوئی مؤثر طریقہ کار ہی موجود نہیں تھا۔ ہر ملک اپنے قومی مفادات کو ترجیح دیتا تھا، اور ایک مشترکہ مقصد پر اتفاق وہ تقریباً ناممکن تھا۔ یہاں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، کیا یہ صرف اعتماد کی کمی تھی یا اس کے پیچھے سیاسی رقابتیں بھی تھیں؟ یعنی کیا ممالک جان بوجھ کر معلومات اور تعاون کو روک رہے تھے تاکہ کوئی دوسرا ملک زیادہ طاقتور نہ ہو جائے؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ کتاب اس پر براہ راست تو بات نہیں کرتی، لیکن اس کا اشارہ بہت واضح ہے۔ تیسری وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ ہے ڈسپلن اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی کمی۔ اچھا، اور یہ صرف اعتماد کی کمی سے پیدا نہیں ہوتی، اس کے پیچھے گہری سیاسی رقابتیں اور وہ جو تاریخی بااعتمادی ہے وہ بھی کام کر رہی تھی۔ جب آپ کو ڈر ہو کہ آپ کی دیوی معلومات آپ ہی کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، تو آپ معلومات نہیں دیں گے۔ آپ معلومات کا تبادلہ روک دیتے ہیں۔ اس سے اتحاد اندر سے بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے، چاہے باہر سے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ لگے۔ اور چوتھی اور آخری وجہ؟ اور ان سب کی جڑ، چوتھی وجہ تھی ایک سپریم کمانڈ کا نہ ہونا۔ ایک مرکزی قیادت۔ جی، ایک مرکزی فوجی قیادت، ایک ایسا دفتر یا ایک ایسا کمانڈر جو تمام افواج کو ایک سمت دے سکے، ان کے وسائل کو مربوط کر سکے اور سب کو ایک مشترکہ منصوبے پر عمل کرنے پر مجبور کر سکے۔ یہی وہ بنیادی خلا تھا جسے یہ نیا مجوزہ ڈھانچہ پر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ناکامیوں کے جواب میں جو حل پیش کیا جا رہا ہے وہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں، بلکہ ایک بہت ہی جامع، سخت اور مرکزی کمانڈ سسٹم ہے۔ یہیں سے بات اصل میں دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ نیا نظام کیسا ہوگا؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پورا نظام ایک مرکزی اتھارٹی کے گرد گھومتا ہے، جسے کتاب میں سپریم الائیڈ کمانڈ کا نام دیا گیا ہے۔ سپریم الائیڈ کمانڈ؟ جی، یہ اس پورے مجوزہ اتحاد کی آپ کہہ لیں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تمام اختیارات اور ذمہ داریاں اسی ایک مرکز سے نکلیں گی اور وہیں پر جواب دہ ہوں گی۔ اچھا، تو اس کمانڈ کے سر پر کون بیٹھے گا؟ کتاب اس سپریم الائیڈ کمانڈر کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ ظاہر ہے اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ سطح کا عہدہ درکار ہوگا۔ بالکل، مصنف کی تجویز کے مطابق یہ ایک 4 اسٹار مسلم جنرل کا عہدہ ہوگا، جس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہوگا۔ اسلام آباد میں؟ جی، اور اس کا انتخاب صرف سینیورٹی پر نہیں بلکہ تمام رکن ممالک کی مشاورت سے ہوگا، اور اس کی ذمہ داریاں بہت وسیع اور فیصلہ کن ہوں گی۔ ایک سیکنڈ کے لیے یہاں رکتے ہیں۔
ایک 4 اسٹار جنرل جس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہو، کیا اس سے رکن ممالک اپنی خود مختاری کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گے؟ یہ تو ایک اتحاد سے زیادہ ایک متحدہ فوج کا تاثر دیتا ہے جس کا کنٹرول ایک شخص کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا خدشہ بالکل درست ہے اور یہی اس ماڈل کا سب سے بڑا چیلنج بھی ہے۔ لیکن کتاب کا استدلال یہ ہے کہ ماضی کی ناکامیوں سے بچنے کے لیے اسی طرح کی فیصلہ کن اتھارٹی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کمانڈر کی ذمہ داریوں کو دیکھیں تو اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تمام رکن ممالک کی افواج کو متحد کرنا اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرنا۔ دوسرا، نیوکلیر معاملات پر مشاورت کو سنبھالنا، جو اس اتحاد کی اسٹریٹجک گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ جی۔ تیسرا، تمام علاقائی کمانڈز کو کنٹرول کرنا، اور آخر میں جنگی منصوبوں کی حتمی منظوری دینا، یعنی کوئی بھی بڑا فوجی قدم اس کمانڈر کی منظوری کے بغیر نہیں اٹھایا جا سکے گا۔ بڑے نظام میں صرف ایک شخص پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، یقیناً ایک نائب بھی ہوگا۔ ڈپٹی سپریم ایلائٹ کمانڈر کا کیا کردار ہوگا اور وہ کہاں تعینات ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہی اس ڈھانچے کی گہرائی نظر آتی ہے۔ کتاب کے مطابق ڈپٹی کمانڈر کا ہیڈ کوارٹر ریاض میں ہوگا۔ ریاض میں؟ اچھا۔ جی، اور یہ صرف ایک نمائشی عہدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ایک بہت نازک توازن قائم کرنا ہے۔ توازن؟ کس قسم کا توازن؟ یہ تو دو مختلف طاقت کے مراکز بنانے جیسا نہیں ہو جائے گا؟ بظاہر ایسا لگ سکتا ہے، لیکن مصنف کی سوچ اس سے گہری ہے۔ یہ کئی سطحوں پر توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ پہلا، عرب اور غیر عرب ممالک کے درمیان توازن، تاکہ کسی ایک بلاک کو یہ محسوس نہ ہو کہ اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم ایک اور بات ہے، یہ صرف علامتی نہیں ہے، اس میں گہری اسٹریٹجک سوچ ہے۔ اسلام آباد ایک خالص عسکری طاقت کا مرکز ہے، جو پاکستان کی فوجی تاریخ اور صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ریاض کو شامل کر کے مصنف نہ صرف سعودی عرب کی مالی طاقت اور اس کے وسائل کو تسلیم کر رہا ہے، بلکہ اتحاد کو ایک وسیع تر، زیادہ روایتی اسلامی جواز بھی فراہم کر رہا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے ہارڈ پاور اور سافٹ پاور کو ایک ہی کمانڈ میں جوڑنے کی کوشش ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ یعنی اسلام آباد فوجی حکمت عملی کا مرکز ہوگا اور ریاض سیاسی، سفارتی اور معاشی ہم آہنگی کا، ایک دماغ اور دوسرا دل کی طرح۔ لیکن باقی رکن ممالک اس ڈھانچے میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ کیا ان کی آواز صرف ان دو دفتروں کے ذریعے ہی سنی جائے گی؟ نہیں، ان کے لیے بھی ایک باقاعدہ فورم کی تجویز دی گئی ہے، جسے مشترکہ چیفز ملٹری کمیٹی کا نام دیا گیا ہے۔ مشترکہ چیفز ملٹری کمیٹی؟ جی، اس کمیٹی میں تمام رکن ممالک کے مسلح افواج کے سربراہان شامل ہوں گے۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ فیصلہ سازی کے عمل میں ہر ملک کی نمائندگی ہو اور تمام اہم فوجی قیادتیں ایک میز پر موجود ہوں۔ تو یہ کمیٹی سفارشات پیش کرے گی؟ جی، یہ کمیٹی سپریم کمانڈر کو سفارشات پیش کرے گی اور انہیں زمینی حقائق سے آگاہ رکھے گی۔ تو سپریم کمانڈ حتمی فیصلے کرے گی، لیکن ان فیصلوں تک پہنچنے کے لیے مشترکہ چیفز ملٹری کمیٹی سے مشاورت کی جائے گی۔ اس سے شمولیت کا احساس بھی پیدا ہوگا اور ہر ملک کی عسکری قیادت کو یہ اطمینان ہوگا کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے نیٹو کے ماڈل سے بھی متاثر لگتا ہے، جہاں ایک سپریم کمانڈر ہوتا ہے، لیکن تمام رکن ممالک کی فوجی کمیٹیاں بھی اپنا کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ اختیارات کو مرکز میں رکھنے اور نمائندگی کو یقینی بنانے کے درمیان ایک درمیانی راستہ ہے۔ یہ سب کاغذ پر تو بہت متاثر کن لگتا ہے، ایک سپریم کمانڈر، ایک ڈپٹی، ایک کمیٹی۔ لیکن مجھے ایک عملی مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ ایک جنرل اسلام آباد میں بیٹھ کر جبوتی کے ساحل یا وسطی ایشیا کے پہاڑوں میں کیا ہو رہا ہے اسے مؤثر طریقے سے کیسے کنٹرول کر سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا جغرافیائی فاصلہ اور چیلنج ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح مسئلے کی نشاندہی کی ہے، اور کتاب اس چیلنج کا حل علاقی تقسیم کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ علاقائی تقسیم؟ جی، اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مجوزہ مسلم نیٹو کو 5 بڑی علاقائی کمانڈز میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہر کمانڈ ایک مخصوص جغرافیائی علاقے کی ذمہ دار ہوگی، جس سے انتظامی اور آپریشنل آسانی پیدا ہوگی۔ یہ کمانڈ زمینی حقائق کو بہتر سمجھیں گی اور مقامی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے زیادہ موزوں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ منطقی لگتا ہے۔ یہ 5 کمانڈز کون سی ہیں اور ان کے مراکز کہاں تجویز کیے گئے ہیں؟ پہلی ہے سینٹرل کمانڈ، جس کا ہیڈ کوارٹر ریاض میں تجویز کیا گیا ہے۔ یہ جزیرہ نما عرب اور اس کے آس پاس کے انتہائی حساس علاقوں کی نگرانی کرے گی۔ ریاض؟ جی۔ دوسری ہے ساؤتھ ایشیا کمانڈ، جس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہوگا۔
یہ جنوبی ایشیائی رکن ممالک کے لیے ذمہ دار ہوگی۔ یعنی اسلام آباد اور ریاض نہ صرف مرکزی قیادت کے مراکز ہوں گے بلکہ اپنی اپنی علاقائی کمانڈز کے ہیڈ کوارٹرز بھی ہوں گے۔ یہ ان شہروں کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، باقی 3 کمانڈز کون سی ہیں؟ تیسری ہے مشرق وسطی و شمالی افریقہ کمانڈ، جس کا ہیڈ کوارٹر قاہرہ میں ہوگا۔ قاہرہ میں؟ جی، مصر کی تاریخی فوجی اہمیت اور جغرافیائی محل وقوع کو دیکھتے ہوئے یہ ایک منطقی انتخاب ہے۔ یہ کمانڈ مشرق وسطی کے باقی حصوں اور شمالی افریقہ کا احاطہ کرے گی۔ چوتھی سینٹرل ایشیا کمانڈ ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر تاشقند میں تجویز کیا گیا ہے۔ تاشقند؟ جی، یہ وسطی ایشیائی ریاستوں کے لیے ہوگی، جو روس اور چین جیسے بڑے کھلاڑیوں کے درمیان ایک بہت ہی منفرد اسٹریٹیجک ماحول میں واقع ہیں۔ اور 5ویں کمانڈ؟ آپ نے 5 کا ذکر کیا تھا۔ 5ویں کمانڈ شاید سب سے منفرد اور اسٹریٹیجک لحاظ سے سب سے اہم ہے، میرینا نیسٹ افریقہ کمانڈ، جس کا ہیڈ کوارٹر جبوتی میں تجویز کیا گیا ہے۔ جبوتی؟ یہ تو بڑا دلچسپ انتخاب ہے۔ یہ ایک چھوٹا ملک ہے لیکن جغرافیائی لحاظ سے شاید اس خطے کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ بالکل، یہ بحرۂ احمر اور خلیج عدن کے سنگم پر ہے، یعنی آبنائے باب المندب پر۔ اوہ! اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمانڈ کا دنیا کی سب سے مصروف ترین سمندری گزرگاہوں میں سے ایک پر کنٹرول ہوگا۔ اس کمانڈ کا مقصد صرف بحری قزاقی سے لڑنا نہیں، بلکہ عالمی تجارت اور توانائی کی سپلائی لائنز پر اثر و رسوخ قائم کرنا بھی ہے۔ واہ! یہ اس اتحاد کو ایک عالمی معاشی کھلاڑی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو یہ صرف ساحلوں کی حفاظت نہیں بلکہ معاشی طاقت کا ایک اہم ستون بھی ہوگا۔ یہ واقعی ایک جامع تقسیم ہے۔ ہر علاقے کے اپنے مخصوص چیلنجز ہیں اور یہ علاقائی کمانڈز ان سے نمٹنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوں گی۔ لیکن یہاں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ علاقائی کمانڈز خود مختار ہو کر مرکزی کمانڈ کو کمزور تو نہیں کر دیں گی؟ اس خدشے کا بھی کتاب میں جواب دیا گیا ہے۔ اس سخت تنظیمی ڈھانچے کو برقرار رکھنے کے لیے ایک واضح اصول وضع کیا گیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہر علاقائی کمانڈر، چاہے وہ قاہرہ میں ہو یا تاشقند میں، براہ راست اسلام آباد میں موجود سپریم الائیڈ کمانڈر کو رپورٹ کرے گا۔ اچھا، سب براہ راست سپریم کمانڈر کو؟ جی، اس سے وہی مرکزی قیادت مضبوط ہوتی ہے جس کی کمی کو ماضی کے اتحادوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح یہ ڈھانچہ علاقائی خود مختاری اور مرکزی کنٹرول کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اختیارات نیچے تک تقسیم کیے گئے ہیں، لیکن حتمی جواب دہی اوپر کی طرف ایک ہی مرکز پر ہے۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو کتاب دی نیوکلیئر امبریلا میں ایک ایسے فوجی اتحاد کا خاکہ پیش کیا گیا ہے جس کی بنیاد ایک انتہائی مضبوط اور مرکزی سپریم الائیڈ کمانڈ پر ہے۔ جی، اور اس کمانڈ کے 2 اہم ترین مراکز اسلام آباد اور ریاض تجویز کیے گئے ہیں، جو نہ صرف عسکری اور سیاسی توازن قائم کرتے ہیں بلکہ وہ جو آپ نے کہا تھا ہارڈ اور سافٹ پاور کو بھی جوڑتے ہیں۔ اور اس مرکزی نظام کے نیچے 5 علاقائی کمانڈز کام کریں گی، جو ریاض، اسلام آباد، قاہرہ، تاشقند اور جبوتی جیسے اہم اسٹریٹجک مقامات پر قائم ہوں گی۔ اور یہ سب براہ راست سپریم کمانڈر کو جواب دہ ہوں گی۔ بالکل، جس سے ایک مربوط اور فیصلہ کن فوجی قوت تشکیل پائے گی۔ یہ خاکہ ایک انتہائی مربوط فوجی اتحاد کی ایک بڑی خواہش کو ظاہر کرتا ہے، جو مرکزی اتھارٹی اور علاقائی نمائندگی کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ کتاب ہمیں ایک تفصیلی فوجی ڈھانچہ تو دیتی ہے، ایک بہترین مشین کا بلو پرنٹ، لیکن اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک مشین بغیر ایندھن کے نہیں چل سکتی، ہے نا؟ صحیح۔ ایک واضح کمانڈ سسٹم کسی بھی اتحاد کا صرف ڈھانچہ ہوتا ہے، لیکن وہ کون سے غیر فوجی عوامل ہوں گے؟ مثلاً سیاسی ارادے، معاشی ہم آہنگی اور گہرے ثقافتی اختلافات ہوں گے جن کا اس عظیم منصوبے کو حقیقت بنانے کے لیے ایک ساتھ آنا ضروری ہوگا۔ کیا صرف فوجی ڈھانچہ ان تمام دراڑوں کو بھر سکتا ہے؟ مرکزی کمانڈ کا نظریہ پیش کرتا ہے جو بہت مختلف ہے۔ اس کی سب سے منفرد بات یہ ہے کہ یہ جدید ترین جنگی ٹیکنالوجی جیسے سائبر اور اسپیس وارفیئر کو ایک گہرے روحانی اور تہذیبی مقصد کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ صرف ایک فوجی اتحاد کا منصوبہ نہیں بلکہ ایک نظریاتی قوت بنانے کی کوشش ہے۔ اچھا،
کسی بھی فوجی اتحاد کی طاقت کا اندازہ تو اس کے ڈھانچے سے ہی ہوتا ہے۔ مصنف یہاں کوئی روایتی ماڈل پیش نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے 6 ایسی خصوصی کمانڈز کا تصور دیا ہے جو اس اتحاد کے پٹھے اور اعصاب ہوں گی۔ یہ اس کی بنیاد ہیں۔ جی، اور یہ کمانڈز خود اس اتحاد کی سوچ کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان میں جدید جنگی تقاضوں کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ اچھا، تو ان میں سے کچھ تو کافی جانے پہچانی لگتی ہیں، جیسے اسپیشل آپریشنز کمانڈ یا ایئر ڈیفنس اینڈ میزائل شیلڈ۔ یہ تو کسی بھی جدید فوج کا لازمی حصہ ہے، لیکن مجھے 2 چیزیں خاص طور پر چونکا دیتی ہیں۔ ایک سائبر اینڈ اسپیس کمانڈ اور دوسری انٹیلیجنس فیوژن سروس۔ یہ صرف نام نہیں ہے، ان کے پیچھے ایک پوری حکمت عملی چھپی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ سائبر اسپیس کمانڈ اس بات کا اعتراف ہے کہ آج کی جنگ زمین، ہوا اور سمندر پر ہی نہیں بلکہ ڈیجیٹل دنیا میں بھی لڑی جاتی ہے۔ تو یہ کمانڈ اس اتحاد کو 5th جنریشن وارفیئر کے لیے تیار کرے گی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم میرے خیال میں انٹیلیجنس فیوژن سروس ہے۔ یہ فیوژن کا لفظ یہاں بہت اہم لگتا ہے۔ یہ صرف مختلف ملکوں سے رپورٹس اکٹھی کرنے سے زیادہ کچھ ہوگا، ہے نا؟ بہت زیادہ۔ فیوژن کا مطلب ہے ہر قسم کی معلومات، سیٹلائٹ کی تصاویر یعنی سیگنٹ، انسانی ذرائع سے حاصل کی گئی معلومات ہیومنٹ، عوامی ذرائع سے حاصل شدہ ڈاٹا یعنی اوسنٹ، اور سائبر ٹریفک۔ ان سب کو ایک جگہ لا کر ایک جامع تصویر بنانا۔ یہ صرف اس اتحاد کی آنکھیں اور کان نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اس کا دماغ ہوگا، جو ان سب بکھرے ہوئے اشاروں کو سمجھ کر ایک واضح اور قابل عمل نتیجہ نکالے گا۔ دیکھیں، کثیر الملکی اتحادوں میں سب سے بڑا مسئلہ اعتماد کی کمی اور معلومات کا تبادلہ نہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ سروس اسی مسئلے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ یعنی ایک مشترکہ دماغ جو سب کے لیے سوچے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے جدید ٹیکنالوجی والے حصے۔ لیکن پھر ایک کمانڈ ایسی ہے جو بالکل ہی الگ نوعیت کی ہے، مقدس مقامات کے تحفظ کی کمانڈ۔ یہ کسی مغربی فوجی اتحاد جیسے نیٹو میں تو ناقابل تصور ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس مجوزہ اتحاد کو باقی سب سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ کمانڈ اس کے وجود کو ایک روحانی اور تہذیبی جواز فراہم کرتی ہے۔ یہ صرف ایک دفاعی معاہدہ نہیں رہتا، بلکہ ایک مشترکہ ورثے اور شناخت کے تحفظ کا مشن بن جاتا ہے۔ ایک طرح سے یہ اس اتحاد کی روح ہے۔ جہاں نیٹو مشترکہ سیاسی اقدار پر بنا ہے، وہیں یہ اتحاد ایک مشترکہ روحانی مرکز کے گرد بنایا جا رہا ہے۔ یہ فوجیوں کو لڑنے کے لیے صرف حکم نہیں، بلکہ ایک گہرا مقصد فراہم کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ ایک بہت بڑا سیاسی رسک بھی نہیں ہے؟ مقدس مقامات کا تحفظ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اتحاد ایسے تنازعات میں مداخلت کرے گا جو بہت پیچیدہ اور جذباتی ہوں۔ یہ ایک بلگرودہ مقصد ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک بارودی سرنگ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کا خدشہ بالکل بجا ہے۔ یہ اس تصور کا سب سے طاقتور اور ساتھ ہی سب سے خطرناک پہلو بھی ہے۔ یہ اتحاد کو غیر معمولی طور پر متحد کر سکتا ہے، لیکن غلط استعمال کی صورت میں اسے اندرونی طور پر تقسیم بھی کر سکتا ہے۔ مصنف نے اس کا حل ایک انتہائی مرکزی کمانڈ سسٹم میں تجویز کیا ہے، تاکہ فیصلے جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک متفقہ حکمت عملی کے تحت ہوں۔ اچھا، یہ کمانڈز کی فہرست تو بہت متاثر کن ہے۔ سائبر، اسپیس، ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس، یہ سب کاغذ پر بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میرا ذہن فوراً اس چیلنج کی طرف جاتا ہے کہ ان سب کو ایک ساتھ چلائے گا کون اور کیسے؟ اکثر ایسے بڑے منصوبے اسی مرحلے پر آ کر ناکام ہو جاتے ہیں جہاں مختلف محکموں اور ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی اتحاد کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے، اور مصنف نے اس کا جواب ایک بہت ہی واضح، تیز رفتار اور 5 مراحلوں پر مشتمل چین آف کمانڈ میں دیا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ بیوروکریسی اور سیاسی اختلافات کو فیصلہ سازی کے عمل سے باہر رکھا جائے۔ تو وہ 5 مراحل کیا ہیں؟ مصنف اسے کیسے ممکن بناتے ہیں؟ پہلا قدم، جیسا کہ ہم نے بات کی، انٹیلیجنس فیوژن سروس کرے گی۔ وہ کسی بھی ممکنہ خطرے کی نشاندہی کر کے ایک جامع رپورٹ تیار کرے گی۔ دوسرا قدم، یہ اطلاع اور تجزیہ فوری طور پر 2 مرکزی ہیڈ کوارٹرز کو بھیجا جائے گا، اسلام آباد اور ریاض۔ جی،
اسلام آباد اور ریاض، یہ دو مراکز اس اتحاد کے جیو پولیٹیکل محور کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسلام آباد اور ریاض، یہ انتخاب خود ایک بہت بڑا سیاسی اور اسٹریٹجک بیان ہے۔ ایک طرف پاکستان کی مانی ہوئی فوجی صلاحیت اور جوہری طاقت، اور دوسری طرف سعودی عرب کا معاشی اور مذہبی اثر رسوخ۔ مصنف ان دونوں کو اس اتحاد کے دو ستونوں کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، یہ صرف جغرافیائی مراکز نہیں ہیں، یہ طاقت کے مراکز ہیں۔ لیکن یہاں سب سے اہم تیسرا قدم ہے۔ حتمی فیصلہ ان دونوں ہیڈ کوارٹرز میں نہیں بلکہ ایک سپریم ایلائیڈ کمانڈ کرے گی۔ یہ ایک واحد اتھارٹی ہوگی جو تمام رکن ممالک کی طرف سے فیصلہ کرنے کا اختیار رکھے گی۔ اس کے بعد چوتھا قدم عمل درآمد کا ہے، جو علاقائی اور خصوصی کمانڈز کریں گی۔ اور پانچواں نتیجہ؟ ایک متحدہ، مربوط اور فوری رد عمل۔ بڑا سوالیہ نشان بھی ہے۔ ایک سپریم الائیڈ کمانڈ، نظریہ بہت زبردست ہے کہ ایک اتھارٹی فیصلہ کرے، لیکن عملی طور پر اس کا مطلب ہے کہ رکن ممالک اپنی قومی خود مختاری کا ایک بہت بڑا حصہ یعنی جنگ اور امن کا فیصلہ اس کمانڈ کو سونپ دیں۔ کیا یہ حقیقت میں ممکن ہے؟ تاریخ تو بتاتی ہے کہ یہ کثیر ملکی اتحادوں کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ بڑے بڑے ممالک آخری لمحے پر اپنے قومی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اس بلو پرنٹ کا سب سے زیادہ بلند و بانگ اور شاید سب سے کمزور پہلو ہے۔ آپ نے ناٹو کی مثال دی، وہاں بھی رکن ممالک کے درمیان شدید اختلافات رہے ہیں۔ فرانس تو ایک وقت میں ناٹو کی ملٹری کمانڈ سے نکل بھی گیا تھا۔ تو مصنف کا یہ نظریہ اس کلاسیکی مسئلے کا حل پیش کرنے کی کوشش ہے، لیکن اس کے لیے رکن ممالک سے غیر معمولی سطح کے اعتماد اور عزم کی ضرورت ہوگی۔ یہی اس پورے ڈھانچے کی کامیابی یا ناکامی کا مرکزی نقطہ ہے۔ تو مصنف اس قدر پر اعتماد کیوں ہے کہ یہ نظام کامیاب ہوگا؟ انہوں نے نشچے ہی اس کی کوئی وجوہات بتائی ہوں گی کہ یہ خاکہ صرف کاغذ پر ہی نہیں بلکہ حقیقت میں بھی کام کر سکتا ہے۔ جی، وہ 5 ٹھوس وجوہات پیش کرتے ہیں جو ان کے خیال میں اس کی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ پہلی وجہ وہی ہے جس پر ہم نے بات کی، فوجی طاقت اور روحانی جواز کا امتزاج۔ یہ صرف ایک دفاعی معاہدہ نہیں بلکہ ایک مقدس مشن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نظریاتی بنیاد ہو گئی۔ باقی وجوہات کیا ہیں؟ دوسری وجہ ہے اختیارات کا واضح تعین، یعنی کلیئر ڈیمارکیشن آف اتھارٹی۔ ہر کمانڈ اور ہر افسر کو بالکل واضح طور پر معلوم ہوگا کہ اس کے اختیارات کیا ہیں اور اس کی ذمہ داری کیا ہے، تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ تیسری وجہ، جو بہت اہم ہے، ایک ڈسپلن، ایک معیار، ون ڈسپلن، ون سٹینڈرڈ، یعنی تمام رکن ممالک کی افواج ایک ہی تربیتی معیار، ایک ہی ضابطہ کار اور ایک ہی قسم کے آلات استعمال کرنے کی کوشش کریں گی۔ یہ ایک معیار والی بات سننے میں تو اچھی لگتی ہے، لیکن کیا یہ عملی ہے؟ مختلف ممالک کے افواج کی تربیت، زبان اور عسکری ثقافت بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ ان سب کو ایک پیج پر لانا تو دہائیوں کا کام لگتا ہے۔ یہ بلا شبہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جسے انٹرآپریٹیبلٹی کہتے ہیں۔ نیٹو کو بھی اس میں کئی دہائیاں لگیں، لیکن مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کے بغیر مشترکہ آپریشنز مؤثر ہو ہی نہیں سکتے۔ اور چوتھی وجہ اسی سے جڑی ہے، سیاسی مداخلت سے پاک پیشہ ورانہ قیادت۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جو مجھے سب سے زیادہ آئیڈیل یا خیالی لگتا ہے۔ کیا سیاست سے پاک قیادت کا تصور بذات خود ایک سیاسی نعرہ نہیں ہے؟ جب آپ اسلام آباد اور ریاض کو ہیڈ کوارٹر بناتی ہیں تو آپ پہلے دن سے ایک بہت بڑا سیاسی بیان دے رہی ہیں۔ اس میں سے سیاست کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ یہ ایک خاکے کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ مصنف کا آئیڈیل یہ ہے کہ سپریم کمانڈ خالصتاً فوجی اور اسٹریٹجک بنیادوں پر فیصلے کرے، نہ کہ کسی ملک کے سیاسی دباؤ میں آ کر۔ لیکن حقیقت کی دنیا میں فوجی اور سیاسی فیصلے ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ روزمرہ کے آپریشنل فیصلوں میں سیاسی مداخلت نہ ہو، جو کہ ایک قابل حصول ہدف ہو سکتا ہے۔ اور پانچویں اور آخری وجہ ایک جدید اور متحد حکمت عملی ہے جو انٹیلیجنس فیوژن سروس کی بنیاد پر بنائی جائے گی۔ تو جب ہم ان سب ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں، 6 خصوصی کمانڈز، ایک مرکزی چین آف کمانڈ اور کامیابی کے لیے یہ 5 اصول، تو مصنف آخر میں کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ وہ اس پورے ڈھانچے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آخر میں وہ ایک بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کمانڈ اسٹرکچر اس مسلم نیٹو کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اس اتحاد کو نہ صرف مؤثر بلکہ ناقابل شکست یعنی انونسبل بناتی ہے۔ ناقابل شکست،
یہ ایک بہت ہی وزنی لفظ ہے. کیا یہ خاکہ واقعی اس دعوے کو سہارا دیتا ہے؟ دیکھیے، ناقابل شکست کہنا ایک انتہائی بلند دعویٰ ہے، لیکن اگر ہم صرف اس خاکے کا تجزیہ کریں تو یہ واقعی ایک انتہائی مربوط، جدید اور تیزی سے حرکت میں آنے والی فوجی قوت بنانے کی کوشش ہے۔ اس میں رفتار، مرکزیت، جدید ٹیکنالوجی اور نظریاتی اتحاد کو یکجا کیا گیا ہے۔ نظریاتی طور پر یہ عوامل مل کر واقعی ایک ایسی زبردست قوت تشکیل دے سکتے ہیں جس کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل ہو۔ اس بلو پرنٹ میں وہ تمام خامیاں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہیں جو عام طور پر کثیر الملکی اتحادوں کو کمزور کرتی ہیں۔ تو ناقابل شکست کہنا شاید ایک مبالغہ ہو، لیکن یہ خاکہ اس دعوے کی بنیاد ضرور فراہم کرتا ہے۔ انتہائی مرکزی چین آف کمانڈ اور کامیابی کے لیے متعین کردہ اصول شامل ہیں۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو بوقت متاثر کن بھی ہے اور کئی مشکل سوالات بھی کھڑے کرتا ہے۔ اس پوری بحث کے بعد ایک سوچ میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے۔ یہ خاکہ ایک ناقابل شکست اور مکمل طور پر متحد فوجی طاقت بنانے پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ مصنف کے ذہن میں ایسا کون سا خطرہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنی کامل، اتنی مربوط اور اتنی نظریاتی طور پر متحد فوج کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ کیا یہ کوئی بیرونی سپر پاور کا خطرہ ہے، کوئی اندرونی نظریاتی چیلنج یا کچھ اور؟ یہ وہ سوال ہے جو اس پورے منصوبے کو ایک نیا اور گہرا تناظر دیتا ہے۔